دوستوں، ہم آج بات کریں گے رول آف ٹیچر ان سوشل چینج کی جو سماجی تبدیلی ہے یا جو سماجی تبدیلی کے جو عمل میں اساتذہ کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی تعلیمی نظام میں استاد کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، وہ سماجی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جو ماحول میں جو تعلیمی نظام میں جو تبدیلی آتی ہے وہ ایک استاد کے کردار کی وجہ سے آتی ہے۔ استاد کا رول اس میں بہت اہم ہوتا ہے۔ اس میں بہت سی مثالوں سے واضح کر سکتے ہیں آپ۔ استاد کو جمہوری زندگی کے راستے کو قبول کرنے والا ہونا چاہیے، یعنی جو جمہوری راستہ ہے وہ اس کو قبول کرے، اسے اپنے کمرے جماعت کے ماحول کو متوازن رکھنا چاہیے اور کسی بھی طالب علم کے ساتھ تعصب نہیں برتنا چاہیے۔ یہ ہے کہ مطلب کسی بھی طالب علم کے ساتھ کوئی بھی تعصب، کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، کسی ذات پات، زبان، علاقہ، کسی بھی بنیاد پہ۔ سماجی تبدیلی لانے کے لیے استاد کو کمرے جماعت کے باہر بھی تدریس کا کام کرنا چاہیے۔ مطلب رول سماجی تبدیلی کے لیے ٹیچر کا ایسا نہیں ہے کہ وہ کمرے جماعت تک ہی اس کا کام محدود ہے، بلکہ وہ کمرے جماعت کے باہر بھی ماحولیات میں بھی وہ سوشل چینج اور اچھی چیزوں کے بارے میں بتا سکتا ہے، لوگوں کو بیدار کر سکتا ہے۔ تعلیم میں خود سے ہی نظم و ضبط میں رہنے کی صلاحیت پیدا کرنی چاہیے، یعنی طلبہ میں خود سے ہی طلبہ میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ پرائمری میں یونیفارم، شوز وغیرہ سب ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ وہ بچے میں خود نظم و ضبط اور اس کو ٹائمنگ اور ہر چیز کو اس کی عادت، یعنی اس کی فطرت میں ساری چیزیں سما جائیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ طلبہ میں خود سے ہی نظم و ضبط رہنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ سماج کو بھی استاد سے مختلف معاملات میں رہنمائی کرنی چاہیے۔ سماج کی بھی کچھ ضرورتیں ہوتی ہیں۔ سماج میں ضروری نہیں کہ ساری چیزیں اچھی ہوں۔ کہا جاتا ہے جو پڑھے لکھے لوگ جس سماج میں ہوتے ہیں وہ ایک اچھا سماج ہوتا ہے۔ تو سماج میں استاد سے مختلف معاملات میں رہنمائی، مطلب جو کوئی مشکلات آئے، کوئی مسئلہ آ جائے تو اس میں استاد اور جو ہوتے ہیں ان کی رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اساتذہ کو چاہیے کہ وہ طلباء کے مختلف تجربات، سرگرمیوں اور سماجی خدمات میں حصہ لینے کے مواقع فراہم کریں۔ مطلب جو استاد ہوتا ہے وہ طلباء کو مختلف تجربات اور سرگرمیوں میں حصہ لے، مطلب جو طلباء کو مختلف تجربات اور سرگرمیوں سماجی خدمات میں حصہ لینے کا موقع فراہم کرے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں میں ایک ہم کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ طلباء کو آپس میں مل جل کر رہنا، صبر و تحمل، تعاون و ہمدردی کے جذبے کو فروغ دینے کی تعلیم دینی چاہیے۔ مطلب جو طلباء ہوتے ہیں جو آپس میں گروپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور ایک ساتھ بحث و مباحثہ کا جو طریقہ ہے، ڈیمونسٹریشن کا میتھڈ ہے، اور یہ سب سارے طریقے سے اپنانا چاہیے تاکہ وہ جو ہے سوشل جو سماج میں جو چینجنگ آ رہی ہے، صبر کی، تحمل کی، ہمدردی کی، جس سے دیکھیے بہت سی کمی آ رہی ہے کہ ایک دوسرے کو مار رہا ہے، ایک دوسرا دوسرے کو مار رہا ہے، لیکن تیسرے آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسا نہیں ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ طلباء میں سماجی تبدیلیوں کے لیے بیداری پیدا کرنی چاہیے، یعنی سماج میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ان کے لیے بیداری پیدا کرنا، اس کو ایڈاپٹ کرنا، جو نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ اساتذہ کو جدید سماجی تبدیلیوں کے بارے میں خود بھی جانکاری ہونی چاہیے اور طلباء کے سامنے اس کی یعنی جو نئے نئے علم آ رہے ہیں، استاد کو اپنا پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے۔ مطلب استاد ایک قوم کا معمار ہوتا ہے، تو اس کو روز بروز آنے والی نئی تبدیلیوں کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے تاکہ وہ طلباء کو بھی بتائے اور وہ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ سماج اور اساتذہ کو مشترکہ کوشش سے سماج کی ترقی کی راہ میں تمام رکاوٹوں کو دور کرنا چاہیے۔ مطلب سماج میں بہت سے ایسی چیز ہیں کہ بچے جیسے لڑکیوں کو تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں، لیکن اب تو بہت زیادہ بدلاؤ آ رہا ہے، لیکن اب بھی گاؤں میں کچھ اس طرح میں ہے، زیادہ تر مسلمانوں میں بھی یہ چیز ہے کہ لڑکیوں کو پڑھنے نہیں دیتے۔ تو اس طریقے سے چلنا چاہیے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ